السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک دنیا کے سارے مسائل کا حل ہے۔ خلیفہ بغداد ہارون رشید کے درباری حکیموں میں ایک نصرانی طبیب تھا، ڈاکٹر کرسچن۔ ماہر بھی تھا، بادشاہ کا بھروسہ مند بھی تھا، مگر منہ چڑھا بھی تھا۔ درباریوں میں موجود ایک عالم دین علی بن حسین بن واقد سے اس نصرانی طبیب نے سوال کیا، تم کہتے ہو کہ قرآن میں ہر چیز کا علم ہے، مگر میں اتنا بڑا ڈاکٹر اور طبیب ہوں، مجھے تمہارے کتاب میں کہیں بھی طب کے متعلق کچھ نہیں ملا، جبکہ پوری دنیا میں جو علوم ہیں وہ دو قسم کے، علم الادیان، علم الابدان، یہ دینوں والا علم اور یہ جسموں والا علم۔ تو حضرت علی بن حسین بن واقد نے کہا، قرآن پاک کے اندر اللہ نے تمہارے طب کا ذکر فرمایا ہے، وہ بھی پوری آیت میں نہیں بلکہ آیت کے ایک آدھے حصے میں۔ وہ تو حیران ہو گئے، آنکھیں کھل گئی، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو ان عالم دین نے کہا، سورہ اعراف میں اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 30 کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو، حد سے آگے نہ بڑھو۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، حالانکہ پوری آیت بھی نہیں، آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ پوری آیت کیا ہے؟ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اب وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، پھر انہ لا یحب المسرفین۔ یہ پوری آیت ہے، مگر آیت کے ایک حصے میں اللہ نے پوری طب کو اکٹھا کر دیا، صرف 3 کلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ تو وہ ہکا بکا رہ گیا اور اس نے پوچھا، کیا آپ کے نبی نے بھی کوئی طب کے بارے میں کچھ کہا ہے؟ تو ان عالم دین نے کہا، بہت ساری باتیں بتائی ہیں، مگر میں تمہارے لیے ایک حدیث بس بیان کروں گا، کیا بتاؤ؟ تو انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المعدۃ بیت الداء والحمیۃ رأس کل دواء، کہ معدہ سارے بیماریوں کا گھر ہے اور پرہیز سے بڑی کوئی دوا نہیں۔ حدیث میں تو پھر اس کی زبان سے، چونکہ وہ بھی عربی دان تھا، عربی جاننے والا، تو اس نے بے ساختہ کہا، ما ترک کتابکم ولا نبیکم لجالینوس طبا، تمہاری کتاب، تمہارے نبی نے جالینوس کے طبیب کو کہیں کا نہیں چھوڑا، 2 جملوں میں سارا طب اکٹھا کر لیا۔
یہ ہے قرآن. بندہ کھائے پیے مگر حد سے زیادہ نہ کھائے، یہ سب سے بڑی صحت ہے. پرہیز یہ اس سے بھی بڑی دوا ہے. بے تحاشا کھا جانا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. حدیث میں ہے نا کہ 1/3 کھاؤ، 1/3 پیو، 1/3 پیٹ خالی رکھو. ہمیں تو ماشاءاللہ عائشہ جان کو لیتی سہری میں ڈکار لیے تو یہاں پر کھٹا پانی ہو جاتا ہے. یہاں تو ڈر پورا دن بھوکا ہونا تو کر لو. سہری میں کھاتی میری بات کر لیتے تو تمہارے سہری میں کھاتی کئی کو تو دن بھر بھوکا ہونا تو پھر افطاری میں کھاتی کئی کو دن بھر بھوکا کھانا اچھا ہی نہیں ہے. رمضان بار بار کیوں آتا ہے؟ یہ یاد دلانے کے لیے کہ اس میں جو کتاب اتاری گئی ہے قرآن، یہی ہے جو تمہاری زندگی بھر کے مسائل کا حل، تمہاری بیماری کا حل قرآن، تمہاری صحت کا راز قرآن، تمہاری دنیا کی کامیابی کا راز قرآن، تمہاری آخرت کی کامیابی کا ذریعہ قرآن، تمہاری نجات کا ذریعہ قرآن، اللہ کو راضی کرنے والا واحد راستہ قرآن، نبی کی شریعت پر عمل کرنے والا اکیلا راستہ قرآن، صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ قرآن، زندگی کا قانون قرآن، زندگی کا دستور قرآن، زندگی کا منشور قرآن، صراط مستقیمہ قرآن، جنت والا راستہ قرآن، کامیابی والا راستہ قرآن، سکون اطمینان والا راستہ قرآن، خبر کو جنت بنانے والا راستہ قرآن، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے والا راستہ قرآن، تمہاری زندگی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے قرآن، تمہاری اولاد تمہاری فرمانبردار بن جائے قرآن، تمہاری بیوی تمہاری مطیع فرمانبردار بن جائے قرآن، تم کل اللہ کے سامنے کھڑے ہو اور اللہ تم پر فخر کرے قرآن، جنت میں تمہیں اونچے مقام ملے قرآن، تمہارے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں قرآن، منکر نکیر بھی تم سے سوال پوچھتے ہوئے شرمائیں قرآن، فرشتے تمہارے لیے پر بچھا کر استقبال کریں قرآن، حضرت اسرائیل تمہاری روح ایسے قبض کرے جیسے بسکے میں سے بال نکالے قرآن، کہ قرآن تمہاری پوری زندگی کا حل ہے. اگر تم نے قرآن پر عمل نہ کیا تو پھر تم کچھ بھی کر لو دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے. ساری دنیا کی کنٹریز ترقی کرنا چاہ رہے ہیں. ہمارا ملک لے لیں انڈیا، فقیری کو دور کرنے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں، دکھاوے کے ہی صحیح مگر کر رہے ہیں. مگر ہر 5 سال کے بعد فقیری کی ریکھا پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، پرسنٹیج پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، پہلے سے زیادہ ہمارے ملک میں فقیر پیدا ہو جاتے ہیں. پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ ملک سے فقیری ختم ہو، غربت ختم ہو جائے، تکلیفیں ختم ہو، مگر نہیں کر پا رہے ہیں. اور انڈیا کو بولنا انڈیا سے بڑا جگاڑ کنٹری کوئی بھی ہے، جگاڑو کنٹری. یہ بہاری ایسا سمجھتے مطلب بہار آنے تو جگاڑ تو کیا بات ہو سمجھ رہی. ہمارے یہاں سے ایڈجسٹمنٹ کریے، کیا بولے ایڈجسٹ کر رہا کیا کریے، پوری زندگی ایڈجسٹ کر دی ہماری. تو جگاڑ میں ہمارا ملک اول نمبر پر. وہ ایک
چوراں سے تھک کے پوری دنیا اور پوری کنٹریاں والے تھک گیا تو کیا کبھی چوراں کو پکڑنے کا کروڑ وہی ہے. تو پورے سائنسدان مل کر ایک بڑی مشین بنائے, چوراں پکڑنے کی مشین, چوراں پکڑنے کی مشین بنائے. امریکہ بولا میری کنٹری بڑی تو پہلے میں ٹرائی کرتا ہوں, ٹھیک ہے مشین اسے دے رہا ہے. انہوں نے آپ مشین رکھا امریکہ میں, 1 گھنٹے کے اندر 15 چوراں پکڑے ہیں. سکسیس ہو گئی ہمیں کرو. پھر بازو والے کنٹری والا کوئی بھی لے آسٹریلیا پکڑو, انہیں لے لیا, انہیں جا کو مشین رکھا 1 گھنٹے میں 20 چوراں پکڑے ہیں. خوش بھی مشین سکسیس ہو گئی. اور ایک دوسری کنٹری کو لے گئے, وہاں 20 چوراں پکڑے گئے, اور زیادہ خوش ہو گئے. انڈیا والے بولے ذرا ہم نہ ویڈیو ہو گئی لے جو تمہیں بھی مشین, انہوں نے لگا 1 گھنٹے تک جبری کتنے چوراں پکڑے جاتے ہیں, سب جنے جبری. اب اطلاع آتی ہے, اب اطلاع آتی ہے, اب اطلاع آتی ہے, کتنے چوراں ملے کر دو. 1 گھنٹے کے بعد اعلان ہوا کہ مشین ہی چوری ہو گئی. مشین کیا کر رہا ہے, آرام سے آتا ہم. اب جب ہم میت آدھی قیامت بولے میت نہیں آیا, حضرت جا کر ایک کے دھپ کو تو کمایا ہے میت آتا اسے بول کے انڈیا بچہ ہو گیا تو چپ کرانے مٹاپ کے طرح اور ایک دیکھتی سے چپ جمع یہ انڈیا ہے. سمجھ رہی, فون میں آواز نہیں لگا کر دی, فون کٹ کر کو پھر لگا دی, لگ جاتا انڈیا. ہم نہ پوچھنا آئیڈیا ہمارے پاس بھی آئیڈیا کہتے ہم اپنا تمہیں ووٹ نہیں ڈالتے, مشین سب ووٹ ڈالتی ہے انڈیا. تمہیں نہیں ڈالتے ووٹ, تمہیں پورے پارٹیاں ایک ہو جاتی, تمہیں پورے ایک طرف ووٹ ڈالتی, مشین میں سب ووٹ ڈالتی. اب کیا کرتے, یہ اصل مسئلہ ہے کہ مائنڈ چلو کو تو یہاں چلا کے گھر میں نہیں چلتا مائنڈ ہے, سب باہر ہی چلنا. آپ میں گھر کے اندر گھر کی جو ہے نا ہوم منسٹر بڑی خطرناک ہے. گھر خوشحال رکھنے کا ایک وظیفہ, گھر میں خوشی رہنا تو ایک وظیفہ. نمبر 1 تمہاری پاکٹ کا منہ کھلا رکھو. نمبر 2 منہ مچ کرو, کبھی غلطی نہیں ہوتے. پاکٹ کا منہ کھلنا, تمہارا منہ بند, اس سے بہت اچھی ہوتی جیون چلتا تمہارا. سمجھ رہے, تو قرآن واحد کتاب ہے جو پوری دنیا کے مسائل کا اکیلا حل ہے. اور آج پوری دنیا کے لوگ فقیری, غربت, ذلت سب کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں قرآن کو چھوڑ کر, مگر کبھی بھی کامیابی نہیں مل سکتی. قرآن پر عمل ہمیں بھی بڑے کمزور ہے, اللہ معاف فرمائے. اللہ ہمیں حضرات صحابہ جیسا یقین نصیب فرمائے. نبی کا, صحابہ کا یقین پتہ ہے قرآن میں کیا تھا, قرآن پر کیا تھا, ایسا تھا. غزوہ خندق یہ شروع کرنا بہت قصہ. غزوہ خندق کے موقع پر حضرت سلمان فارسی کے حصے میں جو زمین آئی کھودنے کے لیے, ایک بڑی چٹان ملی جو نہیں پھوٹ رہی تھی. انہوں نے جا کر نبی سے کہا کہ نبی ایک چٹان, ایک پتھر نکل آیا ہے جو نہیں پھوٹ رہا ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ایک مار مارے, ایک چنگاری نور کی شکل میں نکلی, پورا خندق چمکا. بولے روم فتح ہو گیا. دوسرا مارے, دوسری چنگاری نور کی شکل میں پورا خندق چمک رہا ہے. پورے صحابہ نے بھی ادھر کیا ہو رہا سر کو. بولے فارس فتح ہو گیا. تیسرا مارے, تیسری چنگاری نکلی. بولے یمن فتح ہو گیا. اس زمانے کے یہ بڑے بڑے کنٹریاں تھے, ملک شام, ملک فارس, ملک یمن یا ملک روم لو. شام میں تو ملک روم رہتا ہے, تو یہ ملک روم, ملک فارس, ملک یمن, یہ اس زمانے کے بڑے بڑے کنٹریاں, طاقتور ظاہری اعتبار سے, اسباب کے اعتبار سے پیسے والے کنٹریاں. مگر نبی کیا بول رہے, روم فتح ہو گیا, فارس فتح ہو گیا,
یمن فتح ہو گیا. ان کی دوسری حالت میں پیٹ کے اوپر 2 پتھر لگے ہوئے ہیں, کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے, کئی دن کے فاقے ہیں, مگر نبی خوشخبری کو سیدھے نہیں دو ملک کے روم فتح ہوتا ہے. اسے بولتے ہیں قرآن پر یقین. حالانکہ ظاہری اعتبار سے اگر کوئی دیکھے تو کیا بولتا ہے, کھانے کو کھانا نہیں ہے, انہوں کا ملک روم فتح ہوتا ہے, یہ فتح ہوتا ہے, وہ فتح ہوتا ہے. مگر جن کی نظر اللہ کے قرآن پر ہوتی ہے وہ آنے والے حالات کو بھی دیکھتے ہیں. ہجرت کے موقع سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاری ہو مدینہ طیبہ سراخا تعاقب کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کی کوشش کی, مگر اس کا گھوڑا آگے نہ بڑھ سکا. تو وہ حیران ہو گیا اور پھر اسے مجبور ہو کر کہنا پڑا کہ بالکل آپ سچے نبی ہیں, آپ مجھے تھوڑی مہلت دیں, کچھ دنوں کے بعد میں بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ آ جاؤں گا, میں بھی اسلام قبول کروں گا. کیونکہ آج تک سراخا کا گھوڑا کبھی کسی کے پیچھے کرنے میں ہار نہیں مانا, مگر تمہارے پیچھے ہار مانا ہے. لگتا ہے کہ کوئی بڑی طاقت تمہاری حفاظت کر رہی ہے. تو اس وقت سراخا نے کہا کہ مجھے لکھ کر دے دیجئے تاکہ مجھے کوئی قتل نہ کرے, میں آؤں گا مدینہ, میں مسلمان ہوں گا, میں تمہارے ساتھ رہوں گا. اے نبی جی آپ لکھ کر دے دیجیے, میرے مطلب ویزا دے دیجیے مدینے کو آنے کا. اور نبی ویزا دے دی, مگر حالات کیسے نہیں, سب کو مکے سے مدینے میں ریلیز ہو. مکے میں اپنے آبا اور اجداد کی زمین کی بچا نہیں سکے, مگر ویزا دے دی نبی, ہاں مدینے کا آنے کا. اسے بولتے قرآن پر یقین. وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا کے اندر ہر کچے پکے گھر میں اسلام داخل ہو کر رہے گا. ہم اگر زندہ ہوں گے تو ضرور دیکھیں گے. دیکھو تو نہیں دکھ رہا ہے, چاروں طرف مسلمانوں کو ستاری مارنی, غزہ پورا قبرستان بن گئے, اور بے شمار نوجوان بے قصوروں کو اٹھا کر جیلوں میں بند کر ڈالی, انڈیا میں کام کی مارنی, ووٹ دینے کا حق چھنانے کی کوشش کرنی, یہ صحیح آرمی شکل میں ووٹنگ سے نام نکالا جا رہا ہے. ادھر ادھر پوری دنیا میں امریکہ پر کیا کر رہا ہے. ایک طرف غزہ پورا تباہ ہو گئے, مسلمانوں سے چندہ مانگ رہا ہے, سعودی سے چندہ مانگ رہا ہے, دبئی سے چندہ مانگ رہا ہے, قطر سے چندہ مانگ رہا ہے, اسلامی کنٹریز سے چندہ مانگ رہا ہے. تمہیں سب چندہ دو, واپس ہمیں غزہ کی عمارتیں بنا کو ان کو گھر بنا کو دیتی ہے. دوسری طرف ایران پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. اسے بولتی منافق. کیا بولتی تھے, دو منہ والا, دو چہرے والا. ایک طرف تو پوری دنیا کو دکھا رہا ہے کہ دیکھو غزہ کے اوپر ہمیں کیا کیا کرنی کر دو, دوسری طرف دوبارہ ایران پر حملہ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے. کیا تم ہی کر لیتے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ساری دنیا کے کفر کی تدبیریں اپنی جگہ, میرے اور آپ کے اللہ کی تدبیر ایک جگہ, اور وہی ہوگا جو اللہ چاہیں گے. انشاءاللہ وہی ہوگا جو اللہ چاہیں گے, بشرطے کہ میں اور آپ گناہوں سے بچ جائیں, اللہ کو راضی کریں. ہم اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کریں, کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں چھوٹے پتھروں سے ٹھوکر کرتا ہے. ایک دوسرے کی قدر کرو. ایک انسان دوسرے انسان کی, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی قدر کرے. چیزوں کی قیمت لینے کے بعد پتہ چلتی ہے, انسان کی قیمت اسے کھو دینے کے بعد پتہ چلتی ہے. اللہ معاف فرمائے, اللہ ہمارے درمیان میں پیار محبت نصیب فرمائے, اللہ قرآن پر مکمل یقین نصیب فرمائے. تو میرے عزیزوں, یہ قرآن والا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ کون سا ہے؟ قرآن والا ہے. اللہ میری اور آپ
کی زندگی قرآن جیسی بنا دے، قرآن جیسی بنا دے، قرآن جیسی بنا دے، اور اللہ ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے